جی فرینڈز، ونس اگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے اور اس ماہ رمضان کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویسے تو پاکستان کے اندر اکنامی کی اتنی بری حالت ہے کہ لوگ پریشان ہیں اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے، پھر بھی اللہ سے امید اور اسی توکل کے ساتھ کہ آگے چل کے پاکستان کے حالات اچھے ہوں گے، آپ کی میری زندگی بہتر ہوگی۔ لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے کہ سوشولوجی کیا ہے، سوشولوجی کا اسکوپ کیا ہے، سوشولوجی کے متعلق جو ڈفرینٹ سوشولوجسٹ ہیں انہوں نے اپنی اپنی ڈیفینیشنز دی ہیں، تو وہ پرٹیکولر ڈیفینیشنز وغیرہ کیا ہیں، اس چیز کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوال پوچھتا ہوں جو کہ آپ جواب دیں گے، چاہیں تو آپ اپنے من میں دیں گے جواب، یا چاہیں تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہم میرج کیوں کرتے ہیں، شادی کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس چیز پہ غور و فکر کیا ہے کہ ہر کنٹری کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ہر کنٹری کے جو ڈفرینٹ ٹرائبس ہوتے ہیں ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے؟ جیسے پاکستان کے اندر سندھیوں کا الگ کلچر ہے، ٹوپی کلچر، کوہاڑی وغیرہ۔ پنجابیوں کا الگ کلچر ہے، جس طرح سے وہ ایک ٹربن خاص قسم کی پگڑی پہنتے ہیں، ان کا ایک الگ کلچر ہے۔ سکھوں کا ایک الگ کلچر ہے، پختونوں کا ایک الگ کلچر ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں ایریا وائز بھی ڈفرینٹ کلچر موجود ہیں، ان کے ڈفرینٹ ٹریڈیشنز موجود ہیں۔ آپ جس بھی ایریا میں چلے جائیں گے آپ کو اس کا وہاں کا ٹریڈیشن وغیرہ مل جائے گا، لینگویج میں فرق آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اگر ریلیجن کے بیس پہ دیکھیں تو جو مسلمانوں کی میرج ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کرسچن کی میرج ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور ہندوؤں کی میرج جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ان کی جو عبادات ہوتی ہیں، ورشپس، وہ الگ ہوتی ہیں، ان کے ملنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے مسلمان میں آپ کزن سے اپنی میرج وغیرہ کر سکتے ہیں، ہندو کلچر میں اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ اور انگریزی جو انگلش پیپل ہے ان کا تو ایک طرح سے اپنا ہی کلچر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر کمیونٹی کے اندر، ہر جغرافی کے پیپل کے اندر اپنے کلچر، اپنے نارمز، اپنے ویلیوز، اپنے انٹریکشن وغیرہ موجود ہیں، اور ہر کنٹری، ہر جو سوسائٹی ہر کنٹری کے اندر موجود ہوتی ہے وہ انہی بیس پہ لے کے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ ایک پاکستانی بچے کی پرورش ایک انڈین بچے سے الگ ہوگی، اور ایک انڈین بچے کی پرورش ایک انگلش بچے سے الگ ہو گئی۔ ویسے تو ہم ایک گلوبل کلچر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہر ایریا کا اپنا کلچر ہے۔ آپ اپنے ہی کنٹری میں دیکھ لیں کہ جیسے پاکستان ہے، کراچی کا ایک اپنا کلچر ہے، پشاور کا ایک اپنا کلچر ہے، لاہور کا ایک اپنا کلچر ہے۔ تو یہ جو سارے کلچر ہوتے ہیں، ریلیجن ہوتا ہے، ہر کنٹری میں اپنا ریلیجن ہے نا۔ انڈیا میں اندر ہندوؤں کا کلچر ہے، یہاں پاکستان میں اندر جو اسلام ہے، امریکہ کے اندر کرسچینٹی ہے، تو انہی بنیاد پہ ان کی رسومات وغیرہ دی جاتی ہے۔ ایون جو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے الگ سے ہر کسی کے پاس اپنے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی قربانیاں ہوتی ہیں، اور مرنے کے بھی اپنے اپنے رسومات وغیرہ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ ہر کوئی اپنے حساب سے جو چیز ہے وہ یوز کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سارے جو ٹاپک میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں یہ آتے ہیں سوشولوجی کے ڈومین میں، اور سوشولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کے بالکل نزدیک ہے، آپ کے زندگی کے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بڑے آئے تو ان سے ملنا کیسے، چھوٹے آئے تو ان سے کیسے ملنا ہے، لینگویج آپ کس طرح سیکھتے ہیں، مذہب آپ کون سا فالو کرتے ہیں، اگر آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، خوشی کا سما ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور شادی ہم کہاں کر سکتے ہیں، شادی ہم کہاں نہیں کر سکتے، یہ سارے کے سارے جو ٹاپک آتے ہیں ان کے اوپر جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے وہ جو فیلڈ ہے دیٹ از سوشولوجی۔
ہم سائن اور سیمبلز بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں سوشولوجی سکھاتی ہے، تو اسی کا نام سوشولوجی ہے۔ میں ٹاپک کو آنے سے پہلے اس کا ایک امیج آپ کے دماغ میں کریٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو میرج کا ٹاپک ہے، کلچر کا ٹاپک ہے، لینگویج کا، آپ کی لینگویج کا ٹاپک ہے، آپ کے لرننگ پروسیس کا ٹاپک ہے، یہ سارا کچھ جو کور ہوتا ہے یہ سوشولوجی کے فیلڈ میں کور ہوتا ہے، کیونکہ جہاں ہم رہتے ہیں اسے کہتے ہیں سوسائٹی، اور سوسائٹی کے اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں سوشولوجی۔ ان سمپل ورڈس آگے چل کے ہم اسے ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے جس طرح ڈفرینٹ سوشولوجسٹ نے اسے ایکسپلین کیا ہے، لیکن یہی کچھ ہم سوشولوجی میں پڑھتے ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ ہم کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کس طرح عبادت کرتے ہیں، کس طرح دوسرے عبادت کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہم اپنی سوشولوجی کے فیلڈ میں پڑھتے ہیں، اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کرنے کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا اگر نہیں کریں گے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، تو یہ سب کچھ آپ سوشولوجی کے اندر آپ پڑھتے ہیں۔ چلیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم پہلے سوشولوجی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کور کریں گے، اس کے بعد ہم آ جائیں گے نیچر اینڈ اسکوپ آف سوشولوجی، کہ سوشولوجی کی نیچر کیا ہے اور یہ کون سے فیلڈ وغیرہ میں ٹاپک میں کور کی جاتی ہے۔ میں یہاں پہ آپ سے معذرت بھی کروں گا کہ تھوڑا شور شرابہ ہوگا، کیونکہ شرارتی بچے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، نیچے وہ پٹاخے جلا رہے ہیں۔ چلیے تو پہلے تو ہم اوریجن سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ نے کسی بھی چیز کو اچھے سے سمجھنا ہے، اسٹارٹ سے سمجھنا ہے، تو اس کا اوریجن جاننا بہت لازمی ہے۔ یہاں پہ جو بڑا نام آ گیا، جیسے کہ کوئی فادر ہوتا ہے نا، جیسے انسانوں کا جو فادر ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ ہم وہیں سے شروع ہیں، تو سوشولوجی بھی ایز اے فیلڈ جہاں سے شروع ہوئی ہے، جس بندے نے جن کی ایفرٹ سے وہ شروع ہوئے، ان کا نام ہے آگسٹ کومٹے۔ تو ورڈ سوشولوجی کوائنڈ بائی آگسٹ کومٹے، جو ورڈ سوشولوجی ہے یہ جو تخلیق کیا آگسٹ کومٹے نے کیا، یہ فرینچ فلاسفر تھے۔ ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ کب کیا، 1839۔ تو ورڈ سوشولوجی کس نے قائم کیا، آگسٹ کومٹے نے 1839 میں کیا۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے ہو از کنسیڈرڈ ایز اے فادر آف سوشولوجی، تو آپ کا جواب ہوگا آگسٹ کومٹے۔ سوشولوجی جو ہے وہ ایک سوشل سائنس میں ایک ینگیسٹ، ایک طرح سے آپ کہیں کہ اتنی پرانی سائنس وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ 18 تو مینس آپ ایک سینچری پیچھے چلے جائیں تو 1.5 سینچری تو یہ وہاں سے شروع ہوئے تھے، تو اتنی پرانی سائنس وغیرہ نہیں ہے۔ اور سوشل سائنس اسے کہا جاتا ہے جس کا موضوع بحث انسان وغیرہ ہو، انسان، ان کے انٹریکشنز ایک آپس میں، اس کو سوشل سائنس کہا جاتا ہے، جس کا مین ٹاپک انسان ہو۔ ایک فزیکل سائنس ہوتا ہے جس کے اندر فزکس، میتھ، کیمسٹری، بائیولوجی آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کی فزیکل سائنس ہے۔ انسان سے متعلق جو سائنس ہے وہ سوشل سائنس ہے، اور اس کی سب برانچ ہے سوشولوجی، اور اس کو شروع کیا آگسٹ کومٹے نے۔ کب شروع کیا، 1839 میں، ٹھیک ہے۔ ورڈ سوشولوجی از ڈیرائیوڈ فرام دا ورڈ سوشیس۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بعض کا آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ وہ کون سا ورڈ تھا جہاں سے یہ شروع ہوا ہے، دیٹ از سوشیس، ٹھیک ہے، سوسیشس، ٹی سائلنٹ، سوسیشس، سوشیس، SOCIETUS، سوشیس، اور اس کا مطلب ہے سوسائٹی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو سوسائٹی میں اندر آپ کے نارمز، آپ نے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، ایون جو گالیاں ہم دیتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کی سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، اسے سوشولوجی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ورڈ خود سوشولوجی کہاں سے ڈیرائیوڈ ہے، سوشس سے۔ یہ سوشس آف گریک ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لوگوز، جس کی میننگ یہ اسٹڈی کرنا،
تو اگر دونوں کو ملائیں سائنس آف سوسائٹی اور اسٹڈی آف سوسائٹی، تو جو سوشولوجی کا جو مقصد نکل رہا ہے دیٹ از سائنس آف سوسائٹی. اور سوسائٹی وہ جگہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں. کراچی ایک طرح سے جیسے سوسائٹی ہے، جس جگہ پہ میں رہا ہوں وہ میری سوسائٹی ہے، جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کی سوسائٹی ہے. وہاں اپنے نارمس ہوں گے، اپنے ویلیوز ہوں گے، ان کی اسٹڈی کو سوشولوجی کہا جاتا ہے. اب ہم ڈیفینیشنس پہ بات کریں گے کہ جو ڈفرینٹ ڈیفینیشنس ڈفرینٹ سوشولوجسٹ نے دی ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پیپر میں اندر جو مارکس ملتی ہیں، اگر آپ نے 16 سمپل لکھ دیا سوشولوجی از اسٹڈی آف سوسائٹی تو یہ بھی چل جائے گا، لیکن اچھے مارکس لانے کے لیے آپ کو ریفرنسز دینے پڑتے ہیں کہ کس بندے نے کیا اس کے متعلق کہا ہے. تو یہ جو پہلا نام آ رہا ہے ایل ایف وارڈ، انہوں نے ڈیفائن کیا سوشولوجی از اے سائنس آف سوسائٹی اور سوشل فینامنا. اب آپ کہیں گے سوشل فینامنا کیا ہے؟ فینامنا مینس روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں انہیں فینامنا کہا جاتا ہے. جیسے کوئی مرتا ہے تو ہم اسے دفن کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگ جا کے ان سے مل آتے ہیں، ان سے دکھ بانٹتے ہیں، تو یہ ایک سوشل فینامنا ہے. اگر کوئی بندہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ سویٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، یہ ایک سوشل فینامنا ہے. عید ہوتی ہے تو سب خوش ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ اچھے پہنتے ہیں، تو یہ ایک سوشل فینامنا ہے. جب میرج ہوتی ہے تو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، خوشیاں کی جاتی ہے، شہنیاں بنائی جاتی ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو غم کیا جاتا ہے، آنسو بہایا جاتا ہے، رویا جاتا ہے. تو یہ سوشل فینامنا کہا جاتا ہے. آپ کے زندگی کے جو کام ہوتے ہیں ان کو سوشل فینامنا کہا جاتا ہے. اور ایل ایف وارڈ نے کیا کہا ہے؟ سوشولوجی از اے سائنس آف سوسائٹی اور سوشل فینامنا. تو یہ ایک سوسائٹی کی سائنس ہے یا ایک سوشل فینامنا ہے، یہ آپ نے وارڈ نے کہا ہے، ایل ایف وارڈ. یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتانا لازمی ہے کہ بعض اوقات اس طرح سے بھی ایم سی کیو آتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن سوشل فینامنا وغیرہ سوسائٹی کے لیے کس نے کہا ہے، تو آپ کو 4 آپشن دے جائیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. گینزبرگ انہوں نے کیا ہے؟ سوشولوجی از اے اسٹڈی آف ہیومن انٹریکشن. اب ہیومن انٹریکشن کیا ہے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں. ویسے میں ایک اسکول ٹیچر بھی ہوں، ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس وغیرہ سے پوچھیں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں؟ آپ کی بھی انٹریکشن ہوگی نا، تو آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا انٹریکٹ کرتے ہو؟ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ جب اپنے ٹیچر سے ملتے ہو تو یہ آپ کا انٹریکشن ہے. آپ ابھی بھی جو میرا لیکچر سن رہے ہو، میرے متعلق آپ اپنے دماغ میں جو خیال کر رہے ہیں، یہ ایک انٹریکشن ہے. آپ کسی کو پسند کرتے اس سے بات کرتے تو یہ ایک انٹریکشن ہے. اور انٹریکشن کے بھی فارم ہوتے ہیں. فیس بک پہ آپ نے انٹریکشن کر لی، یہ ایک الگ انٹریکشن. آپ سامنے بیٹھ کے، یہ ایک الگ انٹریکشن. تو گینزبرگ نے کہا ہے سوشولوجی از اے اسٹڈی آف ہیومن انٹریکشن، کہ جو ہیومن انٹریکشن ہم کرتے ہیں ان کو انٹر ریلیشن آف دیئر کنڈیشنز اینڈ کانسیکوینسز. اب انٹر ریلیشنز بھی ہیں، جیسے فی الحال میں آپ کا ٹیچر ہوں، آپ میرا اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ ایک انٹر ریلیشن ہو گیا. اگر میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، تو یہ ہمارا انٹر ریلیشن ہو گیا. میری ایک وائف ہے، میں اس کا ہسبینڈ، وہ میری وائف، تو یہ ہمارے بیچ میں انٹر ریلیشن ہو گیا. آپ بھی کسی کے بیٹے، بہو بہن بھائی وغیرہ ہوں گے، تو یہ آپ کا ان سے ریلیشن ہو گیا. تو اس ریلیشن کو بھی پڑھنا سوشولوجی کا. یہ کوئی آپ کو آپ کی سائنس فزکس وغیرہ نہیں پڑھے گی. جو چیز ان ایکشنز کو، ان انٹریکشنز کو پڑھے گی، یہ بھی آپ کی سوشولوجی ہوگی. ایملی ڈرخیم یہ بھی بڑے، انہوں نے سوسائڈ پہ بڑا کام کیا ہے، اور بعض کا ان کے سوسائڈ پہ کام پہ پوچھا جاتا ہے، لیکن ہم کر لیتے ہیں. سوشولوجی از اے سائنس آف سوشل انسٹیٹیوشنز. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا جانتے ہیں کچھ سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو ہماری بیسک نیڈ کو پورا کرتے ہیں؟ پہلے آپ دماغ میں سوچیں، آپ کو آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے؟ چلے آ رہا ہے تو کمنٹ کر کے بتا دیں، نہیں آ رہا تو میں بتا دیتا ہوں. سوشل انسٹیٹیوشنز، کچھ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو ہمارے بیسک نیڈ وغیرہ کو پورا کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے میرج
شادی یہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے. ریلیجن یہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. دیکھیں اگر آپ نے شادی کرتے ہیں تو آپ کی سیکشول ڈیزائر وہاں سے پوری ہوتی ہے. اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کے بچے ہوتے ہیں تو ایک فیملی کا گرو کرنا یہ آپ کی بھی کنڈیشن وہاں سے پوری ہوتی ہے. ریلیجن ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے، وہ آپ کو گائیڈ وغیرہ کرتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے آپ کی سوسائٹی اس کو پڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا. ریلیجن جو آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے یہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے. پولیٹکس جو آپ کو ایک گورننس کے فارم میں ملتی ہے تو یہ بھی آپ کے ایک سوشل انسٹیٹیوشنس ہے. تو ان سوشل انسٹیٹیوشنس کو پڑھنا، میرج کو پڑھنا، ریلیجن کو پڑھنا، پولیٹکس کو پڑھنا، اکنامی کو پڑھنا اور ان کے اثرات ایک انسان کے اوپر کیا ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں سوشولوجی. اور ایملی ڈرکہیم نے کیا کہا، سوشولوجی ایز اے سائنس آف سوشل انسٹیٹیوشن. جو سوشولوجی ہے وہ سائنس ہے سوشل انسٹیٹیوشن کی. اوگبان اور نیمکوف ان کی بھی ہم ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں. ویسے اگر آپ نے کتاب پڑھنی ہے تو جان میکیونکس کی اچھی کتاب ہے، میں نے بھی کافی عرصہ وہی پڑھی ہے، آپ سوشولوجی کے لیے اس کو ریفر کر سکتے ہیں. اوگبان اینڈ نیمکوف نے کہا ہے سوشولوجی ایز اے اسٹڈی آف سوشل لائف. سوشل لائف وہ ہوتی ہے جو اس پہ آپ میل جول کرتے ہیں، روز ملتے ہیں. تبھی ارسطاٹل نے کہا کہ مین از سوشل اینیمل، ٹھیک ہے نا. وہ حیوان ہی ہوگا. کسی نے کہا کہ اگر کوئی کسی سے نہیں ملتا تو وہ یا تو حیوان ہے، بیسٹ ہے، یا تو خود مینس ایک طرح سے انہوں نے کچھ ایسا ہی کہا. اگر وہ انسان ہوگا تو وہ روز ملے گا، میل جول کرے گا. کوئی بھی انسان ہوگا اکیلا تنہا وغیرہ موگلی کی طرح نہیں رہ سکتا. تو جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے دوست ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، یہی آپ کی سوشل لائف ہے. اور اوگبان اور نیمکوف نے کہا ہے سوشولوجی ایز اے اسٹڈی آف سوشل لائف. تو انہوں نے کس طرح سے ڈیفائن کیا سوشولوجی ایز اے اسٹڈی آف سوشل لائف. کمبال اور ینگ نے کیا ہے سوشولوجی ڈیلز ود دا بیہیویئر آف مین ان گروپس. اب دیکھیں آپ کے ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتے ہیں ڈفرینٹ گروپس میں. اگر آپ کلاس میں ہیں تو آپ کا جو بیہیویئر ہوگا وہ الگ ہوگا. اگر آپ دوستوں کے گروپ میں ہیں تو آپ کا بیہیویئر الگ ہوگا. اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ ہیں تو آپ کا بیہیویئر الگ ہوگا. والدین کے ساتھ ہے تو الگ ہوگا. حج میں ہے تو الگ ہوگا. کرکٹ کی اسٹیڈیم میں تو الگ ہوگا. تو کمبال اور ینگ نے کیا ہے سوشولوجی ڈیلز ود دا بیہیویئر آف مین ان گروپس میں جو انسان کا بیہیویئر ہے انہوں نے اس طرح سے کہا ہے. سبجیکٹ میٹر آف سوشولوجی. اب ہم بات کرنے لگے ہیں کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے سوشولوجی کا، ٹھیک ہے نا. تو سبجیکٹ میٹر کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، سبجیکٹ میٹر آف سوشولوجی. تو یہ فالوئنگ بلٹس پوائنٹس میں موجود ہے. سوشولوجیز اسٹڈی آف سوسائٹی. سوسائٹی میں نے آپ کو بتایا جہاں آپ رہتے ہیں، میل جول کرتے ہیں، وہ آپ کی سوسائٹی ہے. اس کا اسکوپ بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن آپ سادہ الفاظ میں یہی سمجھیں کہ جہاں آپ رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں پہ آپ کا کلچر ہوتا ہے وہ آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے. تو سوشولوجی میں آپ سوسائٹی کو پڑھتے ہیں. سائنس آف سوشل لائف، آپ سوشل لائف روزمرہ کی جو انٹریکشن ہے وہ پڑھتے ہیں. سوشل ریلیشن شپ جیسے فادر مدر برادر، یہ ایک ریلیشنز ہیں تو ان کی اسٹڈی بھی ہم سوشولوجی میں کرتے ہیں. اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر ان گروپس، یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ سوشولوجی کے اندر ہم جو چیز پڑھتے ہیں دیٹ از کہ ہیومن بیہیویئر جو گروپ کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. اسٹڈی آف فارمس آف سوشلیشن، جیسے میں نے کہا اگر میں ہوں تو میں آذان کے لیے ایک فادر ہوں، مس شیلا کے لیے اس کا ایک ہسبینڈ ہوں، ڈاکٹر ممتاز کے لیے اس کا بیٹا ہوں، اور ڈاکٹر شگفتہ کے لیے اس کا بھائی ہوں، علی گل کے لیے اس کا کزن ہوں، آپ کے لیے ایک طرح سے ٹیچر ہوں. اس طرح سے آپ کے بھی اپنے فارمس آف ریلیشنز ہوں گے. کوئی آپ کا دوست ہوگا تو اس حساب سے یہ سارا کچھ سوشولوجی کے سبجیکٹ ہیں کہ ہر سچویشن کو سوشولوجی پڑھتی ہے. آگے ہے اسٹڈی آف سوشل ایکشن. دیکھیں معاشرے میں جو آپ کام کرتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں، وہ سوشل ایکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آپ کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے تو آپ تیار ہو کے اچھے ہو کے خوشی پرفیوم میکم وغیرہ لگا کے ان کو ملنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تحفہ وغیرہ لائے جاتے ہیں. یہ آپ کا تیار ہونا، یہ آپ کا سوشل ایکشن تھا. اگر کوئی مر جاتا ہے تو آپ اتنا کچھ ٹھاٹ باٹ کے نہیں،
کوئی پرفیوم لگا کے ہیئر کٹنگ کرا کے وہ تحفہ لے کے نہیں جاتے، تو وہ اس سچویشن میں آپ کا سوشل ایکشن ہو گیا۔ تو یہ بھی جو سبجیکٹ ہے وہ سوشولوجی کا سبجیکٹ ہے۔ آگے ہے اسٹڈی آف سوشل گروپ اینڈ سوشل سسٹم۔ جیسے میں نے کہا کہ سوشل ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں ڈفرینٹ، تو اس حساب سے جو سوسائٹی ہے ان کو اسٹڈی کرتی ہے۔ آگے ہے نیچر آف سوشولوجی۔ اگر ہم نیچر کی بات کریں، سوشولوجی از این انڈیپینڈنٹ سائنس، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی نیچر کیا ہے، کہ کہاں سے کس طرح سے کن چیزوں پہ مشتمل ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں سے ختم ہوتی ہے، اور آج کہاں کھڑی ہے۔ تو اس حساب سے ہم دیکھیں کہ سوشولوجی از این انڈیپینڈنٹ سائنس۔ آج کے ٹائم میں سوشولوجی ایک بڑی سائنس ہے، کوئی چھوٹی سائنس نہیں۔ سوشولوجی از اے سوشل سائنس، ناٹ اے فزیکل سائنس۔ میں نے شروع میں کہا سوشل سائنس وہ ہے جس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، انسان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ فزیکل سائنس میں فزکس، کیمسٹری، میتھ وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہے۔ سوشولوجی از اے کیٹیگوریکل، ناٹ اے نارمیٹیو ڈسپلن۔ کیٹیگوریکل آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو ہی آپ کو سوشولوجی بتاتی ہے۔ اب یہ نہیں کرتی کہ نارمیٹیو ہو، کہ اس طرح سے آئیڈیل ہونی چیز ہے کہ یہ ہوتا یہ چیزیں سوشولوجی کے اندر نہیں۔ سوشولوجی از اے پیور سائنس، ناٹ این اپلائڈ سائنس۔ سوشولوجی کا پیور اپلائڈ سائنس یہ ہوتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے فزکس یہ ایک پیور سائنس ہے، اس کی انجینئرنگ جو پروڈکٹ ہے، جس کو ہم یوز کرتے ہیں ایک طرح سے، اس کی جو بائی پروڈکٹ ہارڈ شیم ہوتا ہے، تو اسے اپلائڈ فارم میں کہا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو جس طرح سے جیسے تھیوریز ہیں، جس طرح سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یہ آگے چل کے پوائنٹ فل ڈیٹیل میں ہم ایکسپلین بھی کریں گے۔ سوشولوجی ریلیٹیولی ایبسٹریکٹ سائنس، ناٹ اے کانکریٹ سائنس۔ ایبسٹریکٹ جیسے آپ دیکھ لیں انجینئرنگ کے اندر میکینیکل گاڑیاں وغیرہ، پلیں وغیرہ بنتی ہیں، تو سوشولوجی کے اندر ہم کوئی ایسے چیزیں وغیرہ زیادہ تر نہیں بتاتے۔ ویسے مٹیریل کلچر ہوتا ہے، جب آپ کے مندر ہوتے ہیں، مسجد ہوتے ہیں، تو یہ ایک مٹیریل کلچر آتا ہے، لیکن ریلیٹیولی یہ ایک ایبسٹریکٹ سائنس ہے، ایک آئیڈیاز کی سائنس ہے، اس کی کوئی ہارڈ کوئی شیپ وغیرہ نہیں ہوتی۔ سوشولوجی از جرنلائزنگ سائنس۔ جرنلائز یہ کہ جو میری سوشولوجی کی ڈیفینیشن پڑھ رہا ہوں، جو میرج کا کنسیپٹ ہے، اس کے بینیفٹ میرے لیے ہیں، تو وہی چیز انڈیا، امریکہ، چائنیز، جاپنی، افریقن وغیرہ بھی اس طرح سے جرنلائز کی جائے گی۔ ریلیجن کا بھی اس طرح سے جرنلائز کیا جائے، کلچر کے فائدے نقصان وہ بھی سارے جو کنٹریزوں کو جرنلائز کی۔ یہ نہیں کہ ایک میرج کے فوائد کچھ ایک کنٹری کے لیے ایک ہو گئے، دوسرے کے لیے کچھ ہو گئے، وہ کلچرل ریلیٹیوزم ہوتا ہے، لیکن سوشولوجی کیا کرتی ہے کہ اسے جرنلائز کرتی ہے کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں سوسائٹی کو اس حساب سے پڑھیں۔ جیسے سوشولوجی کے اندر ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے، تو اس طرح سے بھی جو ہمیں تو جو میتھڈ ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ایک وہی دنیا کے اندر فالو کیا کہ آبزرویشن ہوتا ہے، ریزننگ وغیرہ، انالیسس، تو یہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرتے رہتے ہیں۔ سوشولوجی از بہت ریشنل اینڈ امپیریکل۔ ریشنل جس کو آپ سائنٹیفک طور پہ اپلائی کر سکو، امپیریکل جس کی ڈیٹا، امپیریکل اور ریشنل یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک ہے، ایسا نہیں کہ یہ نان سائنٹیفک ہے۔ اگر آپ نے بیہیویئر کچھ وغیرہ بھی آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو سوشولوجی ایک سائنٹیفک فیلڈ کے طور پہ کام آتی ہے۔ نیچر آف سوشولوجی کی بات کریں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں سوشولوجی ایز این انڈیپینڈنٹ سائنس۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سوشولوجی ہیز ناؤ ایمرجڈ انٹو این انڈیپینڈنٹ سائنس۔ یہ کسی کی سب فیلڈ وغیرہ نہیں ہے۔ جیسے ایک آپ نے پڑھا ہوگا بایولوجی، اس کی سب فیلڈ ہوتے ہیں زولوجی اینڈ باٹنی۔ تو جو فیلڈ ہے سوشولوجی، یہ خود ایک فادر لائک ہے، اس کی اب چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، یہ خود اب کسی کا بچہ نہیں۔ اٹ از ناٹ ٹریٹیڈ ایز اسٹڈی ایز اے برانچ آف اینی ادر سبجیکٹ۔ جیسے میں نے شروع کہا کہ اب ہم اسے فلاسفی میں پڑھیں، یا پولیٹیکل فلاسفی میں پڑھیں، ہسٹری میں پڑھیں، اب یہ ان سے الگ ہے، اب اس کا خود کا پہلا مقام موجود ہے۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ سائنس ہے اور کسی کی سبسڈری چھوٹی برانچ نہیں ہے۔ اور یہ جیسے میں نے کہا یہ ایک سوشل سائنس ہے، فزیکل سائنس۔ سوشل سائنس کیا ہے؟ سوشل سائنس ایٹ اے کنسنٹریٹ اٹس اٹینشن آن ہیومن۔ جو اس کا جو فوکس ہے وہ مین ہے، سوشل بیہیویئر ہے، اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے جو کام ہوتے ہیں۔ سوشل سائنس ڈیل کرتی ہے آپ کے سوشل جو آپ کے بیہیویئر وغیرہ ہوتے ہیں، جبکہ فزیکل سائنس کے اندر ایسٹرونومی ہو گیا، فزکس ہو گیا، کیمسٹری ہو گیا، جیولوجی ہو گیا، میتھمیٹکس، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ فزیکل سائنس کے اندر آتی ہیں۔
اگرچہ ہم بات کریں سوشولوجی ایز اے کیٹیگریکل ناٹ اے نارمیٹیو سائنس، تو سوشولوجی کنفائن اٹسیلف اسٹیٹمنٹ اباؤٹ واٹ اٹ از، جو کچھ ہوتا ہے برا بھلا خراب وغیرہ وہی آپ کو سوسائٹی بتاتی ہے، یہ نہیں کرتی سوشولوجی کہ یہ ہونا چاہیے، معذرت میں نے سوسائٹی کا، لیکن یہ سوشولوجی ہوتا ہے، تو جو ہوئے آپ کے معاشرے کے اندر وہی آپ کو بتائے۔ سوشولوجی از اے پیور سائنس ناٹ این اپلائڈ سائنس، جیسے ایچ پیور سائنس میں ہیو اٹس اون اپلائڈ سائنس، فار ایگزامپل فزکس جو ہے وہ ایک پیور سائنس ہے، انجینئرنگ اس کی اپلائڈ سائنس، سوشولوجی بھی ایک پیور سائنس ہے، اور اس کی جو اپلائڈ سائنس ہوگی، جیسے ہمیں سوشولوجی آج کے یہاں پاکستان کے اندر آدم شماری کی جاتی ہے، لوگوں کو گنا جاتا ہے، یہ بھی ایک ویسے تو اسٹیٹکس میں آتا ہے، لیکن اسی بنیاد پہ لے کے ہم پالیسیز وغیرہ بنائیں گے کہ کتنے اسکولز ہاسپٹل وغیرہ بننے چاہیے، تو یہ اور کتنے ہسپتالیں پولیس کے کا جو ہیں وہ ہونے چاہیے، تو یہ جو ہے ایک طرح سے ایڈمنسٹریشن وغیرہ یہ ہمیں سوشولوجی گائیڈ کرتی ہے۔ تو جس طرح سے ہم پریکٹیکل طور پہ کسی چیز کو پریکٹیکل طور پہ یوز کرنے کو کہتے ہیں، ایک پڑھنا خالی تو وہ ہو گیا اس کا پیور سائنس، اسی چیز کو اسی نالج کو اپلائی کرنا اپنے بینیفٹ وغیرہ کے لیے تو اسے اپلائڈ سائنس کہا جاتا ہے۔ اب جیسے میں نے یہ کہا سوشولوجی جو ہے لیٹرلی ایبسٹریکٹ سائنس ہے، ناٹ اے کانکریٹ سائنس، کے جیسے انجینئرنگ کے اندر جو چیزیں فرج وغیرہ بنتی ہیں تو یہاں پر یہ سچ کچھ نہیں ہوتا، تو سوشولوجی از ناٹ انٹرسٹڈ ان کانکریٹ بٹ اونلی ڈیمونسٹریٹ ہیومن ایونٹس، تو وہ ہیومن ایونٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیے آپس میں لوگ کس وجہ سے لڑتے ہیں، میرجز کی ہوتی ہیں، ڈائیورس کی ہوتی ہیں، سوسائڈ وغیرہ کی ہوتا ہے، تو ہم ان چیزوں پہ پڑھتے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہا جنرلائز کرنا، سوشولوجی از اے جنرلائزنگ ناٹ اے پرٹیکولر انڈیویجولائزنگ سائنس، کہ بس ایک کنٹری ایک گروپ ایک خطے کے لیے، یہ سوشولوجی ٹرائز ٹو فائنڈ آؤٹ دا جنرل لاز آف پرنسپل اباؤٹ ہیومن انٹریکشن ایسوسیشن، کہ پوری دنیا کے لوگ جس طرح سے میرج کو دیکھتے ہیں، سوسائڈ کو دیکھتے ہیں، کلچر کو دیکھتے ہیں، سوشولوجی کام کرتی ہے کہ ان کو ایک طرح سے جنرلائز وے میں دیکھا جائے۔ اور یہ لاسٹ پوائنٹ جیسے تھا سوشولوجی از ریشنل اینڈ امپیریکل، ریشنلزم اسٹریسز اپان دا ریزن، جیسے آپ نے لاجک کو اپلائی کریں، سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کریں، اس طرح سے آپ کی جو ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے ہماری یہ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حساب سے آج کا ہمارا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہم نے آج کے ٹاپک میں لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے، ویڈیو بند کرنے سے پہلے، اگر تمہیں کامیاب ہوگا آپ کو سمجھانے کے لیے تو آپ سے کچھ سوال پوچھیں۔ کیا آپ اب بتا سکتے ہیں کہ سوشولوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اگر ہاں تو مجھے نیچے میں کمنٹ میں بتائیں کہ ہم واٹ از سوشولوجی، سوشولوجی میں کیا ہے، اور سوشولوجی کے اندر ہمارے مین ٹاپک وغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ کو پسند آیا، یہ سوشولوجی کی لیکچر سیریز سٹارٹ ہوگی، ہم ایک اور لیکچر آئیں گے اپنی سیزن 2 کے ساتھ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ۔